ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، آپ کے سامنے دوسرے پارے سے سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ کا ابتدائی حصہ تلاوت کیا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے ایک حدیث شریف جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری میں نقل فرمایا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل آپ فرما دیجئے فیہما اسم و منافع للناس، ان دونوں کے اندر گناہ بھی ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں۔ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان کا جو گناہ ہے وہ ان کے نفع سے بڑا ہوا ہے۔ یہ جو جملہ ہے کہ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، کہ ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے، علماء کرام نے فرمایا کہ اس جملے سے ایک اصولی اور بنیادی بات یہ معلوم ہوئی کہ جتنی بھی دنیا کے اندر چیزیں ہیں یا کام ہیں، ان کے اندر غلبے کا لحاظ کیا جائے گا۔ اگر ان کے اندر منافع اور جائز پہلو کا غلبہ ہے تو وہ اختیار کرنے کی اجازت ہوگی، اور اگر ان کے اندر نقصان کا پہلو غالب ہوگا پھر اس سے بچنے کا حکم دیا جائے گا۔ چنانچہ شراب اور جوئے کے اندر کچھ فائدے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان فائدوں کو تسلیم فرمایا کہ یہ فائدے ہیں۔ اور شراب اور جوئے کی کیا بات ہے، دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بے فائدہ نہیں پیدا فرمائی، ہر چیز کے اندر کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہے۔ یہاں تک کہ جو زہر ہے، زہر کے اندر بھی ایک فائدہ ہے کہ وہ مختلف بیماریوں کے اندر علاج کے طور پر اور دوا کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن کچھ فائدے ہونے کی وجہ سے اس چیز کا جائز ہونا لازم نہیں آتا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چیز مفید ہو اپنی جگہ، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جائز بھی ہو۔ جائز اور ناجائز کا تعلق تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے استعمال کرنے کی اجازت عنایت فرمائی ہو تو وہ جائز ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہو تو وہ ناجائز ہوگی۔ چنانچہ اس کے اندر بھی کچھ فائدے ہیں، شراب کے اندر بھی اور جوئے کے اندر بھی۔ شراب
کے مختلف فائدے علماء کرام نے بیان فرمائے ہیں، لیکن چونکہ وہ میرا موضوع نہیں ہے اس لیے اجمالی طور پر اتنا عرض کرتا ہوں کہ شراب پینے سے وقتی طور پر انسان کو سرور اور لذت آ جاتی ہے، اور انسان کو کچھ بدن کے اندر تقویت اور قوت بھی محسوس ہوتی ہے، اور دوسری طرف جوئے کے اندر یہ فائدہ ہے کہ انسان اگر اس کی لاٹری نکل آئے اور اس کا نمبر نکل آئے تو بیٹھے بٹھائے بغیر کسی محنت اور مشقت کے ذرا سی دیر کے اندر انسان کو اچھی خاصی رقم حاصل ہو جاتی ہے اور ایک مالی فائدہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسمہما اکبر من نفعہما، کہ ان دونوں کا جو گناہ ہے وہ ان کے نفع سے، ان کے فائدے سے بڑا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز وقتی طور پر لذیذ معلوم ہو رہی ہے اور اس کے اندر جزوی طور پر کوئی فائدہ نظر آ رہا ہے، لیکن کلی اعتبار سے اور انسان کی مجموعی حیثیت کے اعتبار سے وہ انسان کے لیے مضر ہے اور نقصان دہ ہے، تو ایسی چیز سے بچنا جو ہے یہ ضروری ہے، اور اس چیز کے اندر جزوی اور وقتی فائدے کی بنیاد پر پڑنا جو ہے یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اسی سے یہ معلوم ہو گیا کہ یہ جو گناہ، جن گناہوں کے اندر انسان فائدے کی لالچ کے اندر مبتلا ہوتا ہے، ان گناہوں کے اندر مبتلا ہونا بھی اسی طریقے سے حرام ہے کہ جیسے بے فائدہ گناہوں کے اندر مبتلا ہونا حرام ہے۔ چنانچہ جتنے بھی یہ گناہ کے کام ہیں، جیسے ناپ تول کے اندر کمی کرنا، اس کے اندر انسان کو کچھ فائدہ حاصل ہو جاتا ہے، ملاوٹ کرنا، اس کے اندر انسان کو کچھ فائدہ حاصل ہو جاتا ہے، اور سود لینا، اس کے اندر انسان کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اور اس طرح کے جو گناہ ہیں، فائدے کی بنیاد پر اگر انسان ان گناہوں کے اندر پڑتا ہے تو یہ انسان کی ناکامی ہے۔ اور بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن گناہوں کے اندر انسان لذت کی بنیاد پر مبتلا ہو جاتا ہے، جیسے شراب پینے کے اندر لذت آتی ہے، اس گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کے علاوہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن گناہوں کے اندر انسان لذت کی بنیاد پر مبتلا ہو جاتا ہے، کہ جیسے بعض لوگوں کو غیبت کرنے کے اندر لذت آتی ہے، وہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کو بد نظری کے اندر لذت آتی ہے، وہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کو گانا سننے کے اندر لذت آتی ہے، وہ اس لذت کی بنیاد پر اس گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو فائدہ اور لذت ہے، یہ فائدہ اور لذت صرف آزمائش کے لیے رکھی گئی ہے۔ یہ اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ بندوں کو آزمایا جائے کہ بندہ فائدے اور لذت کی لالچ کے اندر اللہ کی نافرمانی کے اندر مبتلا ہوتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی خاطر اس فائدے اور لذت کو قربان کرتا ہے۔ یہ آزمائش ہے، اور اس کی وضاحت ایک حدیث شریف کے اندر بھی آتی ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب جنت کو پیدا فرمایا اور جنت کے اندر جتنی نعمتیں ہیں وہ ساری نعمتیں اور سہولتیں اور آسائشیں پیدا فرمائیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ جائیں اور جنت کو دیکھ کر آئیں۔ جبریل امین گئے اور جنت کے اندر جتنی نعمتیں تھیں، جتنی آسائشیں اور سہولتیں تھیں، وہ ساری دیکھیں۔ واپس آ کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کی کہ باری تعالیٰ، آپ کی عزت اور آپ کے جلال کی قسم ہے، جس آدمی کو بھی جنت اور جنت کی نعمتوں کے بارے میں کچھ شد بد ہوگی تو وہ یقیناً اس کے اندر ضرور جا کر رہے گا، ضرور اس کے اندر داخل ہو کر رہے گا۔ اتنی سہولتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں، اتنے مزے ہیں، اتنے فائدے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس جنت کے آس پاس مشقتوں کی اور تکلیفوں کی باڑ لگا دی، جو ہم دنیا کے اندر اعمال کرتے ہیں، ان اعمال کی مشقتوں کی صورت کے اندر باڑ لگا دی۔ پھر فرمایا کہ اب جا کر دیکھ کر آؤ۔ پھر جب دیکھ کر آئے تو دوبارہ آ کر عرض کی کہ باری تعالیٰ، اب جو اس کے آس پاس کی جو مشقتیں ہیں، جن گھاٹیوں کو عبور کر کے وہاں پہنچنا ہے، اب ان کو دیکھ کر لگتا ہے کہ شاید کوئی وہاں جا سکے گا۔ اتنی مشقتوں کے ساتھ اس کو گھیر لیا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا فرمایا اور جہنم کے طرح طرح کے عذاب اس کے اندر پیدا فرمائے، اور جبریل امین سے فرمایا کہ جا کر جہنم کو دیکھ کر آؤ۔ وہ جا کر جہنم کو دیکھ کر آئے اور باری تعالیٰ کی جناب میں عرض کیا کہ آپ کی عزت کی قسم اور آپ کے جلال کی قسم، اگر کوئی آدمی جس کو اس جہنم اور جہنم کے اندر والی تکلیفوں اور عذابوں کے بارے میں ذرا بھی کچھ خبر مل گئی تو وہ کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا کہ جو اس کے اندر جائے، ہر آدمی اس سے بچے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کے آس پاس شہوات کی اور خواہشات کی باڑ لگا دی، اچھی اچھی خوبصورت چیزوں کی اور دل کو لبھانے والی اعمال کی باڑ لگا دی۔ پھر فرمایا کہ اب جا کر دیکھو۔ پھر جب دیکھ کر آئے تو دوبارہ آ کر عرض کی کہ باری تعالیٰ، اب تو ان
آج سے آس پاس اتنی لذیذ اور اتنی مزے کی چیزیں باڑ کے طور پر لگی ہوئی ہیں تو شاید ہی کوئی آدمی جانے سے بچ پائے، ایسی باڑ لگا دی گئی۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ دنیا کے اندر آزمائش رکھی ہے، اسی آزمائش کی خاطر اللہ تعالیٰ نے جو گناہ کے کام ہیں ان گناہ کے کاموں کے اندر کچھ جزوی فائدے بھی رکھے ہیں، اور جو گناہ کے کام ہیں ان گناہ کے کاموں کے اندر وقتی طور پر لذت اور مزہ بھی رکھا ہے، جس کی وجہ سے انسان دھوکہ کا شکار ہو جاتا ہے اور جس کی وجہ سے انسان اس کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ ورنہ جس طریقے سے شراب کا پینا حرام ہے، اسی طریقے سے پیشاب کا پینا بھی حرام ہے، لیکن پیشاب کے پینے کی پر اتنی وعیدیں نہیں ہیں جتنی وعیدیں شراب کے پینے کی پر ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ شراب کے اندر لذت ہے، اور لذت کی وجہ سے اس کے اندر مبتلا ہونے والوں کی تعداد کثیر ہوگی اور لوگ دھوکے کا شکار ہوں گے، جبکہ پیشاب سے انسان طبعی طور پر گھن محسوس کرتا ہے، وہ طبیعت اعتبار سے اس کی طرف لپکے گا ہی نہیں، جائے گا ہی نہیں، اس لیے اس کے اندر تو اس طرح کی وعیدوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ گناہوں کے اندر جو مبتلا ہونے کا سبب ہے، ویسے تو کئی اسباب ہیں، مختلف اسباب ہیں، لیکن دو بنیادی اسباب کی طرف اس جملے کے اندر اشارہ فرمایا گیا ہے، اور ان دو چیزوں کا ذکر فرمایا گیا، ایک شراب کا، دوسرے جوئے کا۔ شراب کے اندر لذت ہے، مزہ ہے، اور جوئے کے اندر فائدہ ہے، مالی فائدہ۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ گناہوں کے اندر جو لوگ مبتلا ہوں گے، یا تو وہ مالی اور دنیاوی فائدے کی بنیاد پر اس لالچ کے اندر آ کر گناہ کا شکار ہو جائیں گے، اور یا لذت اور مزے کے اندر آ کر اس دھوکے کے اندر مبتلا ہو کر کہ اس کے اندر بڑا مزہ ہے اس کام کے اندر، اور اس کی وجہ سے وہ اس کا شکار ہو جائیں گے اور گناہ کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، کہ ان کا جو مالی فائدہ ہے جو جوئے کی صورت میں حاصل ہو رہا ہے، اور شراب کے اندر جو لذت اور مزہ ہے، فرمایا کہ ان سے ان کا گناہ جو ہے وہ بڑا ہے، ان کا گناہ اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ تو لہذا فرمایا کہ اس وقتی لذت اور وقتی فائدے کو دے کر انسان کو اس لالچ کے اندر آ کر گناہ کے اندر نہیں پڑنا چاہیے۔ اب ہم اپنا جائزہ لیں اور ہم اپنے گریبان میں جھانکیں اور ہم دیکھیں کہ ہم جن گناہوں کے اندر مبتلا ہیں ان میں سے کچھ گناہ تو ایسے ہیں کہ جو مالی فائدے کی بنیاد پر ہم گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، جیسے مال کے اندر ملاوٹ کرنا۔ ملاوٹ کا کرنے والے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز جو ہے نا، وہ جو 1 کلو ہے یا 10 کلو ہے، اس کے اندر اگر ہم جو ہے نا تھوڑی سی آمیزش دوسری چیز کی کر دیں گے اور گاہک کو پتہ نہیں چلے گا، تو پیسے تو ملیں گے ہمیں 10 کلو کے اور خالص چیز کے، لیکن وہ جو چیز اس کے پاس جائے گی تو وہ چیز اس کے مقابلے میں گھٹیا چیز ہوگی، اور اس کا جو مالی فائدہ ہے وہ مالی فائدہ ہم 1000 روپے کی صورت میں، 2000 روپے کی صورت میں ہمیں مالی فائدہ زیادہ حاصل ہو جائے گا۔ اب اس مالی فائدے کی لالچ کے اندر دوسروں کے ساتھ دھوکہ کر کے، یا ناپ تول کے اندر کمی کر کے، یا اپنے کام کے اوقات میں سے کام چوری کر کے، اب کام تو تھوڑا کر رہا ہے لیکن تنخواہ پوری لے رہا ہے، تو اب وہ جو تنخواہ کا وہ حصہ جو کہ کام نہ کرنے کے عوض میں بھی مل رہا ہے اس کو بھی لے رہا ہے، تو یہ جو مالی فائدے کی بنیاد پر گویا کہ اس کام کے اندر مبتلا ہو گیا، اس گناہ کے اندر مبتلا ہوا۔ اور کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کے اندر مزے کی وجہ سے انسان دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے، کہ مثلا یہ گانا سنیں گے تو اس کے اندر بڑا مزہ آتا ہے، فلاں کا گانا سننے سے بڑا مزہ آئے گا، اور فلاں جو ہے نا وہ عورت کو دیکھنے سے بڑا مزہ آئے گا، تو اس مزے اور لذت کی خاطر جو ہے نا وہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس کے گناہ ہونے کی حیثیت کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے، ورنہ اگر یہ چیزیں اگر نہ رکھی جاتی، گناہوں کے اندر لذت نہ رکھی جاتی، گناہوں کے اندر فائدہ نہ رکھا جاتا، تو پھر آزمائش نہ ہوتی، اور اللہ تعالیٰ کو آزمائش مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں، یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون آدمی تو وقتی فائدے اور وقتی لذت کی بنیاد پر اللہ کی نافرمانی کی طرف جاتا ہے، اور کون آدمی وقتی لذت اور وقتی فائدے کو قربان کر کے اللہ کی فرما برداری کی طرف جاتا ہے۔ یہ آزمائش مقصود ہے، اس آزمائش کی خاطر یہ چیز رکھی گئی ہے۔ ورنہ فرشتوں کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ فرشتے معصوم ہیں، کسی طرح کا گناہ نہیں کرتے۔ کیوں گناہ نہیں کرتے؟ ان کے اندر وہ لذت والی وہ چیز ہی نہیں ہے، ان کے اندر گناہ کی طرف لپکنے والی وہ چیز ہی نہیں ہے کہ گناہ کی طرف وہ لپکے۔ اب فرشتے تو چلو ہمیں نظر نہیں آتے، آپ جانوروں کو دیکھ لیں،
کہ جانوروں کے اندر بھی چونکہ ان کو مالی فائدے کے ساتھ کوئی وابستگی اور کوئی دلچسپی نہیں ہے، لہذا کسی گدھے کے گلے میں نوٹوں کا ہار ڈال دے تو اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور اس کے اوپر لکڑیوں کا گٹھا لاد دے تو اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کے سامنے گھاس رکھیں گے تو اس کو چرے گا، اس کے سامنے نوٹ رکھیں گے تو اسے کوئی سروکار نہیں ہوگی کہ یہ نوٹ ہے یا کاغذ ہے، اس کے سامنے تو بیکار چیز ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت کے اندر یہ جو چیزیں رکھی ہیں کہ انسان فائدے کی طرف لپکتا ہے اور لذت کی طرف جاتا ہے، یہ آزمائش کی خاطر رکھی گئی ہے۔ تو اس لیے اس آیت کریمہ سے بنیادی طور پر ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے۔ اور جو حدیث شریف میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، بخاری شریف کی حدیث، وہ مختصر ہے، اور اس کی تفسیر میں نے آپ کے سامنے ترمذی کی حدیث کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ بخاری شریف کی جو حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حجبت النار بالشہوات، کہ جہنم کو گھیر لیا گیا ہے، جہنم کو ڈھانپ لیا گیا ہے شہوات کے ساتھ، خواہشات کے ساتھ، مزے کی چیزوں کے ساتھ جہنم کو ڈھانپ دیا گیا ہے۔ یہ ایسے آپ سمجھ لیں کہ جیسے کوئی جو ہے نا، وہ ہے تو گندی بات لیکن سمجھانے کے طور پر، کہ جیسے کوئی پخانے کے اوپر اس کو بہترین کسی پلیٹ کے اندر یا کسی ڈبے کے اندر اور اس کے اوپر چاندی کے اوراق لگا کر کسی کو پیش کرے، تو پیکنگ کی وجہ سے اور اس کے اوپر چاندی کے اوراق لگے ہوئے ہونے کی وجہ سے آدمی یہ سمجھے گا کہ یہ بہت لذیذ چیز ہے، حالانکہ وہ گندی چیز ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو شہوات سے اور مزے کی چیزوں سے ڈھانپ لیا ہے، کہ جس کی وجہ سے، پیکنگ کی وجہ سے آدمی اس چیز کی طرف لپکتا ہے، حالانکہ اندر سے وہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ اور یہ آزمائش رکھی گئی ہے۔ دنیا کے اندر بھی کئی دفعہ ہوتا ہے، ویسے تو انسان دھوکے میں نہیں آتا نا، لیکن انسان پیکنگ کی وجہ سے دھوکے میں آ جاتا ہے، کہ بعض اوقات کسی چیز کی پیکنگ اتنی دلچسپ ہوتی ہے اور اتنی وہ دل کو لبھانے والی ہوتی ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ بہت ہی اچھی چیز ہے، خرید لیں، اور خریدنے کے بعد جو اصل چیز اندر ہوتی ہے وہ چیز اس کام کی، اس کوالٹی کی نہیں ہوتی، اس لیول کی نہیں ہوتی، اور انسان دھوکے کی وجہ سے، اس پیکنگ کی وجہ سے اس چیز کے اندر لپکتا ہے اور اس چیز کو لے لیتا ہے۔ اور یہ کئی جو ہے نا، وہ جو بیچنے والے حضرات ہیں وہ اس تکنیک کو بھی استعمال کرتے ہیں کہ یا پیکنگ جو ہے نا بہت اچھی کر دی، اندر جو ہے نا مال گھٹیا ڈال دیا، اور اس پیکنگ کی وجہ سے انسان جو ہے نا اس کی طرف لپکتا ہے۔ اور پھر دوسری بات اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی کہ وہ حجبت الجنت بالمکارہ، اور یہ جو جنت ہے اس کو مشقتوں کے ساتھ ڈھانپ دیا گیا ہے۔ اس کے اوپر جو ہے نا وہ مشقتوں کا ایک آپ سمجھیں کہ بہت سیدھا سا ایک کپڑا لپیٹ دیا گیا ہے، یا معمولی سے کسی ڈبے کے اندر اس کو ڈال دیا گیا ہے، حالانکہ اندر چیز بڑی قیمتی ہے۔ تو آج عام طور پر اگر دیکھا جائے کہ انسان کو جو ہے نا وہ یہ بتایا جائے کہ یہ لفافہ تو بڑا پتلا سا اور میلا کچیلا اور معمولی سا ہے، لیکن اس لفافے کے اندر رقم جو ہے نا وہ 10,000 کی ہے، اور دوسرا لفافہ تو بڑا شاندار اور خوبصورت سا ہے لیکن اس کے اندر رقم 100 روپے کی ہے، تو اب انسان ظاہر ہے کہ وہ اس لفافے کو کیا کرے گا؟ وہ تو ایک ظاہر کی چیز ہے نا، اندر کی جو چیز ہے، اندر کی چیز کی اعتبار سے انسان جو ہے نا وہ سمجھتا ہے، اور اسی اعتبار سے اس کی قیمت دیتا ہے، اور اسی اعتبار سے اس کو دلچسپی ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے حضور نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ حجبت النار بالشہوات، کہ جہنم کو اللہ تعالیٰ نے مزے کی چیزوں اور مزے کے کاموں کے ساتھ ڈھانپ دیا ہے۔ وہ حجبت الجنت بالمکارہ، اور جنت کو اللہ تعالیٰ نے مشقتوں کے ساتھ باڑ لگا دی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ نماز پڑھنے کے اندر مشقت ہوتی ہے، روزہ رکھنے کے اندر مشقت ہوتی ہے، تہجد کے لیے اٹھتے وقت میں مشقت ہوتی ہے، ذکر کرتے وقت مشقت ہوتی ہے۔ یہ اعمال ہے کہ جو انسان کو ان مشقتوں کو، گھاٹیوں کو عبور کر کے انسان جنت تک پہنچتا ہے۔ اور جو مزے کے کام ہیں ان کے اندر انسان جو ہے لپک کر جاتا ہے، حالانکہ ان کا جو انجام ہے، جو راستہ جدھر جا رہا ہے وہ جہنم کا راستہ ہے۔ تو اس لیے اس آیت کریمہ سے اور اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوا کہ ہمیں اصل جو اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین ہیں ان کے پیش نظر ہمیں اصل حقیقت کی پر نظر رکھنی چاہیے، اور گناہوں سے اس فائدے اور لذت کی بنیاد پر گناہوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق